سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون. اب یہ دیکھیں الف جو ہے یہ تین حالتوں کی وجہ سے آتا ہے. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کوشچن مارک کی وجہ سے آ سکتا ہے کیا، ایک یہ میں کے لیے آ سکتا ہے، اور تیسرا یہ حکم کے لیے آ سکتا ہے، امر کے لیے آ سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ کوشچن کے لیے آیا آ کوشچن. فا کا مطلب ہوتا ہے پس. اب تا آ گیا، یا تا الف نون شروع میں مضارع کے لیے آتا ہے، تو تا جو ہے یہ مضارع ہو گیا یعنی پریزنٹ یا فیوچر، اور تا جو ہے یہ سیکنڈ پرسن، یا تھرڈ، تا سیکنڈ، الف فرسٹ پرسن می، اور نون فرسٹ پرسن وی. کیا پس تم، آگے واو نون جمع کے لیے آ گیا. پیچھے کیا ورڈ بچا؟ تما. یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تما. لالچ اور تما. لالچ. ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے اس چیز کی کوئی تما نہیں ہے، مجھے اس چیز کا کوئی لالچ نہیں ہے، تو یہ لالچ کی بات ہے. تو کیا پس تم سب لالچ کرتے ہو، کیا پس تم سب تما کرتے ہو. ان کا مطلب کہ ان ہوتا، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، ان کا مطلب کہ یؤمنو، یا تو آگے مضارع کے لیے اور تھرڈ پرسن، واو الف جمع کے لیے آ گیا، اور پیچھے کیا ہے؟ ایمان لانا. ایمان، یؤمن ایمان. تو کیا تم وہ مان لیں گے، کیا وہ مانیں گے. اب کیونکہ یا آ گیا تو مضارع ہے، پریزنٹ یا فیوچر، اس لیے یہ فیوچر میں اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو، کیا تم یہ تما رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے. لکم، لام دو مقصد کے لیے آتا ہے، کے لیے یا یقیناً. یہاں یہ کے لیے کے مطلب میں، اور کم تم سب، کا کی کما کم کننا، کم تم سب مذکر، کہ تم سب کے لیے. واو اور قد، قد کا مطلب ہوتا ہے بے شک. کانا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کونوں مکان کے مالک، ساری جہاں کے مالک. کون، جس طرح اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. تو کن سے ہی نکلا ہے کانا، کونو، اس کا مطلب ہے ہونا یا ہوا. اور یقیناً وہ ہوا. فریقن، فریق بھی ہماری زبان کے کلمہ ہے. فریق کہتے ہیں ایک جو اس میں ایک جو حصے دار ہوتا ہے. اور یہ اب کیونکہ تنوین آ گئی ہے تو تنوین کا مطلب ہے اس کو عام کر دیا ہے، کوئی بھی ایک فریق. جب کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے، الفریق ہوتا، تو یہ خاص ایک فریق کی بات ہونی تھی. اب یہ یہاں پہ فریقن ہے، تنوین لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی فریق. من ہم، من کا مطلب سے، اور ہم وہ سب مذکر، ہو، ہا، ہما، ہم، ہننا. یسمعون، اب یا تو آ گیا مضارع کے لیے، واو نون جمع کے لیے، یا کا مطلب تھرڈ پرسن، اور سمع ہماری زبان کے کلمہ ہے سماعت سے. سماعت سننا، سمع سنے. تو وہ کیا، کیونکہ جمع کی بات ہو رہی ہو تھرڈ پرسن کی، یا لگا ہوا ہے، وہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے. سمع اس ایک نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں. کلام اللہ، اللہ کا کلام، یہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. کلام ہماری زبان کا کلمہ ہے، بات کرنا، اور اللہ، اللہ بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. ثم یہ 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر. ثم پھر، یحرفونہ، اب دیکھیں یا تو آ گیا مضارع کے لیے، اور ہو آ گیا اس، ہو اس ایک مذکر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب بچا حرف کرنا. حرف کرنا بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جی، تحریف. تحریف کرنا. بالکل، تحریف کرنا یعنی اس کو بدل ڈالنا.
اردو میں تعریف کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بدل ڈالنا. تو وہ بدل ڈالتے ہیں، وہ تحریف کر دیتے ہیں من سے. بعد بھی اردو کا کلمہ ہے، من بھی اردو کا کلمہ ہے. یعنی اس کے بعد سے ماں کے 4 مطلب ہوتے ہیں: جو، نہیں، کوشچن مارک کے لیے یا تعجب کے لیے. یہاں یہ جو کے مطلب میں آیا ہے، اور زیادہ تر قرآن میں یہ جو کے مطلب میں آیا ہے یا نہیں کے مطلب میں آیا ہے زیادہ تر. عقلہ، عقل یہ تو ہماری زبان کے کلمہ ہے، اور ہو اس کے لیے بات ہو رہی ہے 3rd پرسن کے لیے. جو اس نے عقل رکھی یا جو اس نے سمجھا. واو اور ہم وہ سب، ہو وہ ایک، ہا وہ ایک مؤنث، ہما وہ 2، ہم وہ سب مذکر، اور ہننا وہ سب مؤنث. یعلمون واو نون جمع کے لیے، یا آگے مضارع کے لیے 3rd پرسن، پیچھے علم ہماری زبان کا کلمہ ہے، یعنی علم رکھنا، جاننا. اب آپ اس کا ترجمہ کریں پلیز. جی رضا بھائی آپ کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اور تم لوگ کیا یہ اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ وہ لوگ ایمان لے آئیں گے تمہاری خاطر؟ وقد کان فریق منہم، اور ان میں سے ایک فریق تو ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ، پھر اسے بدل دیتا ہے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وہم یعلمون، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ بڑا آپ نے زبردست پڑھا. ناصر بھائی یہ آپ کو اس آیت میں کیا اپنی ابھی جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب مل رہا ہے؟ جی قرآن پاک جو ہے نا یہ اللہ کا معجزہ ہے. اس میں آپ کے لیے 2 جواب ہیں ایکچولی. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب لکھا تھا لوح محفوظ میں، یہ لکھا ہوا تھا کہ 25 اگست کو رات 10:03 پہ 6 لوگ ایک زوم کی کلاس میں بیٹھے ہوں گے، ان میں سے ایک ناصر صاحب بھی ہوں گے، اور وہ آیت نمبر 75 پڑھ رہے ہوں گے، اور اس دن ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہوگا، اور ان کے ذہن میں یہ سوال ہوں گے کہ میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ میری بات نہیں مان رہے. تو اس آیت میں اب آپ کو 2 جواب ملے ہوں گے. ایک تو یہ کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ مانیں گے نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں. دوسرا یہ جو ایک سوال تھا جو میں نے ابھی آپ کو عرض کی تھی کہ کاش اور اگر، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. یہی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ یہ آج ہی کیوں یہ آیت آپ نے پڑھنی تھی، یہ پچھلی دفعہ کیوں نہ پڑھ لی، یہ اسے اگلی دفعہ کیوں نہ پڑھ لی، کیونکہ یہ آج ہی پڑھنی تھی. یہ آج ہی اس نے آپ کا ذہن کھولنا تھا، آپ کا دل کھولنا تھا کہ یہ اگر اور کاش کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہونا تھا. پھر کیا تم توقع کرتے ہو، کیا تم لالچ کرتے ہو؟ ایکچولی تو اس کا ورڈ چل لالچ کرنا. آفا تطمعون، پھر کیا تم لالچ کرتے ہو، ان کہ یؤمنو، کہ وہ ایمان لے آئیں گے، وہ مان لیں گے. اور کیا لکم، تمہاری خاطر، تمہاری خاطر وہ کیا تم لالچ کرتے ہو وہ مان لیں گے. وقد، اور یقیناً کانا تھا، فریق ان میں سے ایک فریق، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے ہیں کلام اللہ، وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، ثم پھر یحرفونہ اس کو بدل ڈالتے ہیں. انہیں یہ پتہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ آخری سانسیں، آخری وقت ہر انسان کا وہ اوپر سے لکھوا کے ہے، یہ پتہ ہے، ہر مسلمان کو پتہ ہے. وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں.
یا اپنی نفس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا کسی کے نفس پہ دباؤ ڈالنے کے لیے وہ اس کو بدل دیتے ہیں. من بعد اس کی یعنی اس کے بعد سے، ما عقلہ یعنی جو انہوں نے سمجھ لیا، اس کو سمجھ لینے کے بعد بھی وہ اس کو بدلتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان پڑھ جاہل نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا بھی ہوا ہے، اس کو سمجھا بھی ہوا ہے، ان کو پتہ ہے. جب آپ ان سے سائڈ پہ پوچھیں گے تو آپ کو یہی کہیں گے کہ ہاں جی بالکل وقت مقرر ہے. ہر جاندار، صرف انسان نہیں، ہر جاندار جو زندگی لے کے آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر لکھا ہوا ہے. وہ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، لیکن وہ اس کو یحرفونہ وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں. وہم یعلمون اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں کہ وہ بدل رہے ہیں. تو آپ کو اس میں جواب مل چکا ہوگا کہ جو تب جہاں جیسے ہوتا ہے وہ تب تہاں کیسے ہی ہونا ہے، اس میں انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہونا تھا. اور پھر آپ اپنی طرف سے کوشش ضرور کر لیں. یہ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ تو انہیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات مان لیں گے. تو جو آقا دو جہان ہو کے اپنی بات نہیں سب کو منوا سکے، آپ اور میں کس کھیت کی مونگی. بالکل بالکل ہمارا کام صرف اس کو آگے پہنچا دینا ہے. مسلمانوں سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ کیا، اب یہ جنرل یہ جو آئے تھے مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری بات آسانی سے مان لیں گے. وہ ایک گروپ جو اللہ کا کلام سن چکا ہے اور سننے کے بعد، اب میں دوسری طرف اس کو لے کے جا رہا ہوں، اس کی تحریفیں بھی کرتا ہے. مثلا اللہ کا کلام اترا تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کون کون سے نبی کب کب آئیں گے، کیا کیا ان کے کام ہوں گے، کیا کیا معاملات ہوں گے. انہوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق چینجز کر دی. مدینہ میں جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے لبیک کہا تھا، تو جو ذمہ داری ان پہ آئی تھی وہ تو پوری طرح دعوت کا کام انہیں کرنا تھا، وہ کرتے تھے. اب جو بنی قریظہ ہے، بڑا مشہور یہ قبیلہ تھا، یہودی قبیلہ تھا، یہ بھی وہیں پہ تھے اور یہ بڑے امیر بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، کیونکہ یہ اس دور کے لٹریٹ لوگوں میں آتے تھے جو یہود تھے، کہ اہل کتاب پڑھے لکھے لوگ. اور یہ مکہ والوں کو یوزلی امی کہتے تھے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ان میں ایک اوس اور خزرت، یہ بھی دو قبیلے تھے، یہ دونوں غریب قبیلے تھے اور یہودیوں کے یہ مقروض بھی رہتے تھے. یہ جا کے یہودیوں کو کہتے تھے کہ جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی تم ہمیں بتاتے تھے وہ تو آ گئے ہیں. اب یہ انہیں جا کے کہتے تھے آپ ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے کیونکہ آپ پڑھے لکھے تھے کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آئے گا، وہ تو آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ مکہ میں دیکھ لیں کہ وہ تو آ گئے ہیں. وہ یہودی اس کو نہیں مانتے تھے. کیوں نہیں مانتے تھے؟ انہیں یہ اندر سے پتا تھا، وہ یہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، وہم یعلمون، وہ جانتے تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے وہ اندر سے یہ جانتے تھے کہ وہی نبی ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے وہ جو شریک برادری والا معاملہ تھا وہ تب سے چلا آ رہا ہے کہ بنی یعقوب میں کیوں نہیں آئے، اسماعیل میں کیوں آ گئے. تو یہ اس وقت سے ایک تو یہ وہ جیلسی اور حسد تھا، دوسرا ڈر بھی تھا. انہیں پتا تھا کہ وہ جس بھی جگہ آئیں گے، جس قوم میں آئیں گے، وہ قوم ورلڈ آرڈر اپنے ہاتھ میں کر لے گی. تو دونوں جو یہود اور نصارہ یہ فرقوں میں بٹ چکے تھے. یہودی کہتے تھے کہ جو فرکولس، جو ان کے نام لکھا ہوا تھا ان کی کتابوں میں، فرکولس، وہ جو آنے والے ہیں ان کے آنے کی نشانیاں پوری ہو گئیں. یہودی کی کہتے تھے کہ نبی ہماری حمایت کریں گے، اور نصارہ یہ وہ ہماری حمایت کریں گے. کتاب میں لکھا تھا کہ
جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمایت کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں. تو وہ دونوں کہتے تھے ہماری حمایت کریں. اور جو اوس اور خزرت نے کہا کہ اگر اس سے ہی حکومت ملنی ہے تو ہم جا کے بیعت کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ تو ہمیں انہوں نے سمجھایا تھا تو ہم جا کے کیوں نہ بیعت کریں تاکہ ہماری حکومت آ جائے, ہم غریب ہیں. بالکل بالکل. پھر انہوں نے دعوت جو یہود اور نصارہ کو دی ایمان لانے کے بعد, تو یہ جاننے کے بعد انہوں نے اپنی کتابیں بدلنا شروع کر دی. انہوں نے کچھ اوراق جو ہیں وہ غائب کرنے شروع کر دیے تھے. اس پہ بھی ایک حدیث میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شوق سے بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے ایسے اپنے ہاتھ میں وہ صحیفے پکڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ہاتھ وہ لگ گئے ہیں وہ صحیفے جس میں لکھا ہوا ہے آپ کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے میں آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ عمر کیا تمہیں ان صحیفوں کی ضرورت ہے میری نبوت کا دعویٰ سچا جاننے کے لیے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو بدل دیتے تھے, ان کاغذوں کو ہی نکال کے صحیفوں کو چھپا دیتے تھے. یہ بات یہاں کی جا رہی ہے. اور نصارہ نے کہا کہ یہ ابن مطلب میں یہ کیسے, یعنی اس لڑی میں یہ کیسے آ سکتے ہیں, ان کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے نبی, جبکہ تبرانی میں ابن کا جو مطلب تھا وہ مطیع فرما بردار تھا, یہ ان کو بھی پتا تھا. اور فرکولس والا جو پیج تھا وہ کر دیا ہوتا پہلے ہی, تو وہ حیران تھے کہ یہ مکہ میں کیسے آ گئے. پہلے جو تبلیغ کرتے تھے, جو پہلے تبلیغ کرتے تھے اوس اور خزرہ کو, اب اس کی ہی ایگزیکٹلی انہوں نے اپوزٹ باتیں کرنی شروع کر دی. تو ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے, ایسے لوگ جو ہیں جو دعوت دینے والے وہ نہیں ہو سکتے. یہ جو گمراہ قوم یہود کے جو ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نا امید کر رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اپنے دل پتھر جیسے سخت کر لیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر سمجھ کر بھی اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے, تو ان سے تم کیا امید رکھ سکتے ہو؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بڑا کلیئر کر رہے ہیں اور انہیں نا امید کر رہے ہیں کہ آپ ان سے امیدیں مت رکھیں. ابن عباس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا, اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی بھی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی. آپ کو اگر یاد ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ساتھ لے کے گئے وہ ان بندوں کو, اور وہاں جا کے بس انہیں اتنا کہا کہ میں اب تم یہاں کھڑے ہو اور میں یہ بادل کی اوٹ میں اندر جا رہا ہوں اللہ سے بات کرنے کے لیے سبحانہ و تعالیٰ سے, اور وہ بادلوں کی اوٹ میں غائب ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے جس کی آواز انہوں نے سنی. وہاں کھڑے سن رہے تھے, اپنے کانوں سے سننے کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو نہیں پتہ لگا. کئی روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آواز نہیں آئی, ہم نے اپنے کانوں سے سننا ہے, اور کئی روایات میں ہے کہ انہوں نے سنی لیکن وہ کہتے تھے نہیں ہم نے خود دیکھ کے اپنے سامنے یہ کلام ہوتے ہوئے دیکھنا ہے. اور جب وہ پھر پاک صاحب ہو کے روزہ رکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر پہنچ کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا. یہ بھی تھا, وہ چاہتے تھے کہ ہمیں کلام سنایا جائے. اب ایک روایت میں یہ ہے کہ انہیں وضو کرایا گیا, وہاں لے کے گئے, وہ سجدے میں گر پڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا. جب یہ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی اللہ سے جب یہ واپس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف کرنی شروع کر دی. یعنی جو ہی کلام انہوں نے بھی سنا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی سنا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام وہی چیز سکھانے لگے اپنی قوم کو تو انہوں نے ان میں باتیں بدلنا شروع کر دی. نہیں ایسی تو بات نہیں ہوئی تھی, یہ تو ایسی بات ہوئی تھی اپنی مرضی کے مطابق. تو یہاں پہ جو صدی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی تھی, اور یہ بھی ایک جو ان کی بدخصلت ہونے کی نشانی ہے یہودیوں کی, یہ ایک روایت کے مطابق ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ان کی کتاب میں تھے
کہ کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوں گے، ان کا کیا نام ہوگا، وہ کیا کریں گے، وہ کتاب میں تھے. ان سب نے انہیں جو اپنی تعویلیں کر کے اپنے اصل مطلب سے اس کو دور کر دیا. مثلا کوئی چیز حلال ہے اس کو حرام کر دی اپنی مرضی کے مطابق. مجھے پتا ہے کہ یہ چیز کو حرام ہے، مجھے تو پسند ہے، اس کو حلال کر دیا. پتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اچھا لوگوں کو پریشانی دینی، اس کو حرام کر دیا. حق کو باطل سے، باطل کو حق سے بدل دیا ان لوگوں نے. یہ آل عمران میں بھی سورہ میں اسی چیز کا ذکر ہوا ہے کہ جو اہل کتاب کے، یعنی جو لوگ اپنا اہل کتاب کے جو ایک جماعت نے کہا کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے شروع حصے میں ایمان لاؤ اور پھر آخر میں کفر کرو، تاکہ جو ہے خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں. یعنی وہ ان کے اندر رہ کے کھیلنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر رہا جائے. خود ایمان ہم لائے ہیں، صبح انہیں بھی پتا ہے، اور شام میں ہم مکریں گے تو دین والے بھی پریشان ہوں گے کہ یار یہ بھی تو ایمان والے تھے، یہ مکر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں معاملہ کوئی دین میں ٹھیک نہیں ہے. یہ ان کی چال تھی. یہ لوگ جو ہے وہ اس فریب سے یہاں کے یہ راز بھی معلوم کر لیتے تھے، انہی میں بیٹھ کے، مسلمانوں میں بیٹھ کے ان کے راز بھی پتا کر لیتے تھے کہ ہم تو آپ میں سے ہیں، اور پھر جا کے واپس جو اپنے لوگ ہیں ان کو وہ بتاتے تھے، اور ایک طرف مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے تھے کہ یہ بات تمہیں ٹھیک نہیں لگ رہی، دوسری طرف جا کے چالاکی سے وہ جو ان کے راز ہیں وہ دوسری طرف پہنچا دیتے تھے. تو یہ ایک جنرل ایک معاملہ تھا جو کہ بنی اسرائیل سے چلا آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے میں نے آپ کو اگزامپلس دے دی، پھر نصارہ میں بھی چلا آ رہا ہے، اور یہ آخر تک چلا آ رہا ہے جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا. وہ مکہ میں موجود تھے، تبھی ابھی مدینے میں نہیں بھی آئے تھے، تب ہی جو اوس اور خزرہ کے قبیلوں کو پتہ لگا، وہ جا کے وہاں بیعت کر کے آئے. انہوں نے واپس آگے بنی قریظہ کو بتایا بھی، لیکن انہیں جب یہ پتہ لگ گیا کہ یہ ہو گیا ہے تو جیلسی میں، حسد میں کہ وہ بنی اسماعیل میں کیسے آگے، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، انہوں نے تحریفیں کرنی شروع کر دی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی بات مان لیں گے. وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ان میں سے جو ایک فریق ہے وہ اللہ کا کلام سنتا بھی ہے، وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں، اور اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس کو بدلتے ہیں. یعنی یہ کوئی کام وہ انجانے میں نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بس جو دل میں آیا وہ کر لیا. تو یہ آج کے دور میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ، کہ ہم قرآن کو صرف اور صرف چومنے، چاٹنے اور غلافوں میں، خوبصورت غلافوں میں، خوبصورت جلدوں میں رکھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور اس سے زیادہ اس کتاب کو ہم کچھ نہیں سمجھتے. یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو صرف غلافوں میں رکھ کے چومنے چاٹنے کے آگے نہیں بڑھ رہے، اور پڑھتے ہیں تو صرف یہ سوچ کے کہ اس کو پڑھنے کا ایک ایک ورڈ کا ہمیں اتنے 10 اور 20 اور 30 اور 40 کا ثواب ہے، یا ہم نے اس کو خوبصورتی سے پڑھنا ہے، یا ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا ہے. اس کو پڑھ لینا، پہلی تو بات وہاں تک کم لوگ پہنچتے ہیں، اس مطلب پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. اس ترجمہ بھی پڑھ لیا، اوکے مطلب کیا ہے یا بات کیا کی جا رہی ہے، اوکے سمجھ بھی لیا کہ اچھا سمجھ بھی آ گئی، میں نے تفسیریں پڑھی ہیں اچھی 3-4، مجھے سمجھ آ گئی بات کیا کی جا رہی ہے. اس کے بعد عمل نہیں کرتے. عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور یہی بات یہ یہاں پہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، یہ ان کی بات نہیں کی جا رہی جو قرآن کو صرف چومنے چاٹنے کے لیے رکھتے ہیں، یا قرآن کو صرف اپنی ڈرائنگ روم میں بڑی الماری کے سامنے خوبصورت بنا کے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے کہ دیکھیں اس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آج کل کے دور کی حقیقتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، ہم وہم یعلمون، وہ جانتے ہیں، من بعد ما عقلوا، وہ سمجھ لیتے ہیں قرآن کو. یعنی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو صرف قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جو صرف قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہی کیا کرتے ہیں کہ اس کو بدلتے ہیں. یہ آج جو ہم فتوے لیتے ہیں
اور اپنی مرضی کے فتوے لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے. میں نے سنا ہوا ہے خود اپنے کانوں سے کہ جی ہمارے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ سود، اب آج کل معاملہ ہی سود کا ہر جگہ پہ ہے، پورا ملک پوری دنیا سود پہ چل رہی ہے، تو اب کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو ایسے حالات میں سود بھی جائز ہے. تو کیا یہ جو قرآن اتارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کیا شروع میں اس کے دیباچے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ یہ قرآن پاکستان پہ لاگو نہیں ہوگا، یا یہ قرآن 2019 کے بعد لاگو نہیں ہوگا، یا یہ لکھا تھا کہ کیونکہ سود عام ہو جائے گا اس لیے 2002 تک تو میری جنگ ہے سود والے سے، اور 2003 سے آن ورڈ میری جنگ نہیں ہے؟ اگر یہ نہیں لکھا ہوا تو اس میں تحریف کرنا، اسی چیز کی بات یہاں کی جا رہی ہے. اپنی مرضی کے مطابق حرام کو حلال کرا دیا جاتا ہے. یہ اس کو تحریف کرنی ہے، اور یہ سمجھنے والے کرتے ہیں، غیر سمجھ نہیں کرتے. غیر سمجھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس نے تحریف کیا کرنی ہے، سمجھنے والا اس میں تحریف کرتا ہے. لکھا ہے کہ نماز قائم کرنی ہے، قائم نہیں کرتا، وہ اس میں تحریف کرتا ہے. وہ کہتا ہے نماز تو پڑھنی ہے. ایک کیا کہتا ہے کہ قائم کرنی ہے، پڑھنے کا کہیں حکم نہیں دیا گیا. یہ بھی منطقیں ہیں نا لوگوں کی، اپنے کانوں سے سنی ہے میں نے کہ نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا کہاں حکم دیا گیا. تو وہ جو یہ لے کے آئے قرآن، وہ جو آقا دو جہان یہ قرآن لے کے جن پہ اترا، ناؤز باللہ انہوں نے اپنی زندگی پوری وہ جو نمازیں پڑھتے اور سجدوں میں اور رو رو کے اور معاملات کیے، انہیں ان سے زیادہ یہ دین کو سمجھنے والے، یہ قرآن کو سمجھنے والے، ناؤز باللہ. یہ ہے دین کو تحریف کرنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ قطع رحمی کرنا یعنی خون کے رشتے، بہن بھائی، والدین، چچا، ماموں، تایا، خالہ، پھوپھو، یہ خون کے رشتے، ان کو قطع تعلق کرنے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ رحم کا تعلق، یہ جو رحم کا جو رشتہ ہے خونی، اس کا تعلق رحمان سے. جو اس کو توڑتا ہے رحمان اس سے اپنا تعلق توڑ دیتے ہیں، جو اس کو جوڑتا ہے رحمان اس سے جڑ جاتے ہیں. یہ سمجھ لیا. اس کے بعد کیا آج ہر دوسرے گھر میں بھائی بہن کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے، اور بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے، یا بہن بھائی کی شکل دیکھنے کا، یا چچا بھتیجے کا، یا بھتیجا چچا کا، یا پھوپھے کا. وہ تو کہتا ہے کہ شریکاں دی کن ٹا دیو پاویں آپ تھلے آ جاؤ، انہوں مینوں ملے یا نہ ملے اوندا چلا جائے. ایک عام سی روایت، ہر دوسرے گھر کی بات کر. تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کا رزق یا اس کا امیر یا غریب ہونا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. کس نے امیر ہونا ہے، کیوں، اس کا کیا امتحان ہے، کس نے غریب ہونا ہے، کیوں، اور اس کا کیا امتحان ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہی غریب بنانا تھا، میرا ہی کی قصور سی کہ میں اس گھر چ پیدا ہوا. یہ سمجھ لینا جس کی بات آج بھی ہم کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ وقت مقرر کر دیا ہے دنیا میں آنے کا بھی، دنیا میں سے جانے کا بھی. لکھا ہوا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹوں میں کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا. اس کا علم اللہ کو ہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح کیسی ہے یہ اللہ نے ڈالنا نا اس میں، کہ وہ پہلی بات ہے وہ مرد ہے یا عورت، یہ تو اللہ نہیں کرنا. پھر وہ روح کیسی ہے یہ اللہ کو پتا ہے. آج کی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو صرف پتا ہے. آج تو ہم مشین لگا کے پتہ کر لیتے ہیں کہ لڑکا یا لڑکی ہے. یہ مشین لگا کے کیا یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ روح نیک ہے یا بد ہے؟ یہ پتہ کر کے بتا دیں ہمیں بھی، تاکہ ہم بھی جب روح نکلے ہم اس پہ لکھ دیں کہ یہ بد روح ہے اور یہ نیک روح ہے. لکھ دیا گیا اس وقت کہ یہ اس نے اتنے دن
زندہ رہنا ہے، یہ اس کا آخری لمحہ ہے، یہ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھ لینے کے باوجود یہ اپنی مرضی سے تحریف کرتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں پھر کاش اور اگر. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ تحریف کر رہے ہیں، یہ ایک چیز کو سمجھ لینے کے بعد اس میں تحریف کر رہے ہیں. جی رضوان آپ کریں بات. مجھے ایک 2 سے 3 سینیریوز یہاں پہ تھوڑا سا آپ کا جو ڈسکشن ہے اس میں ڈالنا ہے. میں نے سورہ یوسف میں یہ پڑھا تھا کہ یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام مطلب ایٹ اے ویری ینگ ایج 5 ایئرز آف ایج کے ہوتے ہیں اور وہ ان سے جدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے جدا کیا تھا کہ اگر ان کو یہ ایکسپیرینس نہ ملتا، فار ایگزامپل ہی واز سولڈ ایز اے سلیو، اور پھر ان کو پولیٹیشین کے گھر پہ رکھا گیا تھا ٹو ٹیچ ہم how to become to get prepared for your role as a finance minister. تو وہ یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اگر میں ان سے آپ سے نہ لیتا تو وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہ ہوتا جس پوزیشن پہ وہ پہنچا ہے. ایون دو کہ آپ 17 ایئرز آپ ڈپریشن میں تھے، آپ آئی سائٹ کی ویک ہو گئی تھی اس کی وجہ سے، بٹ اگر میں وہ موو نہ کرتا تو یہاں پہ وہ آج نہ ہوتا کہ وہ آپ کو سیکیورٹی کے ساتھ لے کے آ رہے ایجپٹ میں. اور میں نے اس کو یہ مقام دیا کہ وہ ایک منسٹر بن گیا، وہ بھی جیل میں تھے ایک دن، اور نیکسٹ ڈے ہی بیکیم the minister of their entire place and he ruled it. تو اگر وہ اس ایونٹ سے نہ جاتے تو وہ کبھی ہوتا ہی نہیں ان کے ساتھ. تو وہ بالغیب کبھی میں نے جب میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے اس میں ہے کہ ہم کو غیب میں یقین رکھنا چاہیے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے that's it, that's for my good، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا and I need to accept that. تو ایک جو آپ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو چینج کرتے ہیں ورڈ کو، اس کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ آئی تھنک نیکسٹ آیا میں بھی وہ آئے گا جو اللہ بہت زیادہ ایکسٹریم اینگر شو کرتے ہیں ان ٹرمز آف عربک دیٹ از یوزڈ کہ انہی ہاتھوں سے جو تم لکھتے ہو تو میں انہی ہاتھوں سے I will teach you a lesson I think in the next few ayah that comes. اور ایک جگہ کا بھی مینشن کیا ہوا ہے، ویل ایک نام ہے اس جگہ کا، کہ 40 سیزنز لگتے ہیں ادھر انڈرنیتھ کے جہنم بھی اس جگہ سے ڈر جاتے ہیں کہ کس جگہ پہ آپ جانے والے ہوں. یہ جو اسپیسیفک لوگ یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں کہ آپ لوگ یہ جو چیزوں کو بدلتے ہیں، ورڈنگس کو بدلتے ہیں، تو ایون دو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سن کے یقین نہیں رکھتے، لیکن جو چینج کرتے ہیں ورڈنگس کو ان کے لیے سخت سے سخت سزا ہے. اینڈ اللہ شوز ایکسٹریم اینگر ان دی نیکسٹ فیو آیا دیٹ ول کم اپ. اور ایک لنکیج مجھے ادھر سے ایسا ملا کہ ابو سفیان کو جب تھوڑا سا فیئر ہونے لگ گیا تھا کہ اسلام بہت زیادہ اسپریڈ ہونے والا ہے اور اگر لوگ اس میں یقین کرنے لگ گئے کہ اللہ ایک ہے، تو ان لوگوں نے اس ٹائم پہ اس نے سارے ٹریڈ ہوتا تھا بہت زیادہ یمن ٹو سیریا، آئی تھنک دا ٹریڈ واز فرام یمن ٹو سیریا، اور ادھر بہت زیادہ ڈیکوائٹس تھے. تو ان لوگوں کو انہوں نے وارن کیا تھا کہ اگر آپ نے مجھ سے اسٹیل کرنے کی کوشش کی تو میں جو آپ کے جو اسٹیچوز ہیں میں اس کو وائپ آؤٹ کر دوں گا. تو اگر وہ لوگ اسلام قبول کرتے اور وہ بولتے کہ اللہ ایک ہے تو they would have never even thought about those statues. تو وہ ان کے لیے ایک ذریعہ تھا کہ اوکے آئی وانٹ ٹو بی سیف اور مجھے اکنامک بینیفٹس ہو، اور اگر اسلام آیا تو مجھے اکنامکلی ہرٹ ہوں گا میں. تو these were some incidents that I could link to this particular ayah جو میں نے پڑھا ہوا ہے. تو I just wanted to add these things. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بات کی کہ ویل وہ بڑی بہت بری جگہ ہے، اس کو ہم آگے پڑھیں گے بھی. اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس میں بہت ساری چیزوں کے لیے بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے. اور یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب میں بہت شروع میں دکھا بھی دی گئی تھی، سوری حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر بھی جاننے کی کوشش کی تھی، اور انہیں بعد میں پتہ بھی لگ گیا کہ وہ جو دکھایا گیا تھا کہ کیسے 11 ستارے اور وہ سورج و چاند جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ کیسے وہ معاملہ ان کے سامنے آیا. اور وہ تو نبی تھے، دونوں نبی تھے، یوسف علیہ السلام بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی. یہاں پہ تو ہم عام آدمیوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جو چیز جیسے ہونی ہے وہ ویسے ہی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس کا ایک اچھا سبب یا اچھا نتیجہ سامنے آ جائے. اس کیس میں تو آ گیا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کیس میں تو آ گیا کہ وہ اگر ان تکلیفوں سے نہ گزرتے وہ وہاں کیسے پہنچتے، وہ کیسے وہ خوابوں کی تعبیر وہ انہوں نے اپنے ان کو جو ساتھ تھے ان اپنے جو ساتھ جیل میں تھے ان کو بتائی، کیسے وہ پہنچے بادشاہ تک، بادشاہ نے کیسے ان کو اپنی وہ خواب کی تعبیر پوچھی اور وہ کیسے وہ ان سارے معاملات میں بن گیا اور آل دیٹ. یہ اگر وہ سب کچھ ہوا اس کا نتیجہ اچھا نکلا ہے، لیکن بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، اس کے لیے مشکلیں ہی بنتی ہیں.
اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ یہاں کی مشکلیں میرے لیے آخرت کا آسانیاں بنا رہی ہیں. یہاں کی ایک کانٹا بھی نہیں انسان کو چبھتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کچھ گناہ جھاڑ دیتے ہیں اور اس کے درجات آخرت میں بلند ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز پہ یقین کامل رکھ لینا کہ جو ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہونا ہے اور یہ میرے حق میں بہتر ہی ہے. تو اپنی زندگی سے یہ کاش اور اگر کے ورڈز نکال دینا, اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دینا, صبر کر لینا, شکر کر لینا. اس دنیا کے بھی معاملات, ہمارے ارد گرد کے رشتوں کے بھی معاملات اور آخرت کے بھی معاملات کو درست کر دیتے ہیں. سمجھنے کی چیز صرف یہ ہے, آخری بات میں یہاں کر رہا ہوں پھر فیصل بھائی کا بات کرنے کے لیے, کہ ہم مثلا قبرستان جاتے ہیں. ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا مقصد قبرستان جا کے وہاں صرف دعائیں کر لینا یا اپنوں سے مل لینا ہوتا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے قبرستان جانا ہے یا جس مقصد کے لیے اس انسیڈنٹ کو سوچنا ہے, وہ ہم چند لمحے تو سوچتے ہیں, چند لمحے صرف. اس کے بعد وہ ہم ایسے اس کو ہوا میں کر دیتے ہیں جیسے کبھی ہوا ہی نہیں. ہمارا بڑا قریبی دوست, اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے, شکیل عارف, وہ مجھ سے ینگ ایج میں, شاید لیس دین 40 کی ایج میں وہ چلا گیا, اللہ کو پیارا ہو گیا. بالکل فٹ فاٹ, ہر چیز, عزت شہرت, ہر چیز اللہ نے دی. ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ کچھ بھی نہیں. میرے جاننے والے, آپ لوگوں کے کئی جاننے والے ینگ ایجز میں, اوکے, یا بوڑھی ایجز میں یا اچھی صحت میں ایک دم سے دنیا سے چلے گیا, کرونا سے, غیر کرونا سے, ایکسیڈنٹ سے, کچھ بھی سے. ہم نے سیکھا کیا؟ ہماری زندگی میں فرق کیا آیا؟ کیا آج ہمارا کوئی پیارا اگر چلا گیا اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو ہم نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. لیکن اگر کوئی پیارا, کوئی غیر پیارا, کوئی ینگ, کوئی بوڑھا, کوئی جوان, کوئی بچہ وہ چلا گیا اور اس نے ہمیں یہ سوچ دے دی کہ یار مجھے نہیں پتا میں نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, مجھے نہیں پتا کہ ابھی میں نے کچن میں جانا پانی پینے کے لیے, میں نے وہاں سے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا, مجھے نہیں پتا ابھی میں نے گاڑی لے کے نکلنا ہے, سڑک پہ مجھے کسی نے آ کے اڑا دینا. تو میں آج کیا اس قابل ہوں؟ آج اپنا احتساب کروں تو کیا میں اس قابل ہوں کہ میں کہوں کہ میں حلال کھا رہا ہوں؟ میں کہوں کہ میں نے اپنے بچوں کی تعلیم تربیت اسلام کے مطابق کی ہوئی ہے؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ آخری وقت آ جائے گا تب تو تو نے دے ہی دینا ہے, اپنے طاقت میں ہوتے ہوئے تو نے کیا دیا؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ کہہ سکوں کہ میں نے جو کمایا اس میں سے ایک اچھا صدقہ بھی کیا ہو اپنے لیے؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ میں کہہ سکوں کہ میں نے اس قرآن کو سمجھنے کی کم از کم کوشش کی, اور جتنا سمجھ آیا اس پہ کم از کم کچھ عمل کرنے کی کوشش کی, اور جتنا عمل کیا کم از کم اس میں سے کچھ دعوت کا کام دینے کی کوشش کی؟ اور اگر جواب نہیں ہے تو میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں. یہ ہے تو رحمت ہی جس سے ہماری جان چھوٹنی ہے, یہ ہے تو آسان حساب ہی جس سے ہماری جان چھوٹنی ہے. اگر ہم حساب میں پڑ گئے پھر تو کسی کی نہیں بچت ہونے والی. لیکن کم از کم کچھ تو پلے ہو, کچھ تو پلے ہو. تو یہ کسی کے جانے سے اگر سمجھ نہ آئی, اور یہ صرف بہانے ہوتے ہیں, کسی پیارے کا چلا جانا کسی رونے دھونے یا اس پہ بین کرنے یا ملامتیں کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ اس سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہے کہ آج یہ ہے تو کل میں ہوں. اور اس کی تیاری کیا ہے؟ یہ ہے جس کو جو سمجھ آ جائے گی وہ اس کو نہیں بدلتا, اور جس کو سمجھ آتی بھی ہے اور وہ اس کے باوجود اس پہ کام نہیں کرتا, وہ یہ دیکھ لیتا کہ میرا پیارا چلا گیا اور میں آج بھی زندہ ہوں لیکن میں آج بھی جھوٹ بولتا ہوں, میں آج بھی سود کا کام پہ یا اس معاملات میں ہوں, میں آج بھی لوگوں سے قطع رحمی کرتا ہوں, میں آج بھی کسی کا مال کھا جاتا ہوں, یا آج بھی میں یہ شراب پیتا ہوں, زنا کرتا ہوں, یا جو بھی معاملات کرتا ہوں. تو یہ ان آیات کو بدلنا ہے اپنی مرضی کے مطابق. جی فیصل بھائی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ماشاء اللہ, بڑے اچھے پرنسپل جو اور یہی میرے خیال سے
اس स्पेसिफिकली क्लास का मकसद है जो कि क्वाइट बाकियों से शायद बहुत डिफरेंट हो, प्रिंसिपल एक्सट्रैक्ट करना अपनी जिंदगी के कुरान से। इफ एंड बट नहीं है कुरान में, और ये एक एक्सीलेंट किस्म का फॉर्मूला है सूरह आल इमरान के अंदर। इसका डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि जब ये गजवा के बाद बहुत ज्यादा शहीद हो गए थे, और जो अमीरुल मुनाफिकीन था वो वापस चला गया था, तो वो कहता, उसने यही ऑब्जेक्शन लेता था कि भाई मैं इस वजह से नहीं गया था कि तुम लोगों ने आप लोगों के साथ ये होना था, देखा हम बचत हो गई हमारे 300 लोगों की। तो उस वक्त अल्लाह पाक ने ये आयत उसके मफहूम के साथ ये उतारी कि तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम दरवाजों के अंदर जाके, कई दरवाजों के अंदर भी छुपे होगे तो तुम्हें मौत नहीं आएगी। एक मुकर्रर वक्त है, उसी के ऊपर वो सारी चीजें होनी है। वहां से हमने उस वक्त एक प्रिंसिपल निकाला कि देयर इज नो इफ एंड बट इन योर लाइफ। आप ये कह ही नहीं सकते काश ये होता, नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है, ये हमारी शरीयत का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपने हाईलाइट किया है, और मेरे ख्याल से हमारी जिंदगियों के अंदर उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। और दूसरा की पॉइंट, मामलात में हम कैसे हैं। मामलात में जब तक हम नहीं करेंगे और उसको प्रॉपर तरीके पे नहीं लेके जाएंगे, और यही बनी इसराइल के साथ 40 के बाद जो आयात हैं उनमें जब अल्लाह ताला आगे प्रिंसिपल बताएंगे, बार बार प्रिंसिपल यही बताएंगे कि भाई तुम लोगों ने शिरक नहीं करना, या वादा, उसमें ऑपरेशनल बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि शरीयत का पार्ट थी और समझी जाती थी कि अगर आप ये अपने मामलात में करेंगे तो आप कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे कि आपने अपने मिसाक के ऊपर प्रॉपर तरीके से अमल किया। तो ये एक बहुत जबरदस्त प्रिंसिपल ये है कि, और मेरे ख्याल से इसको ब्रेनस्टॉर्म करने की इसलिए ज्यादा जरूरत है कि हम यहाँ पे बैठे, अल्लाह का जिक्र क्या है? अल्लाह का जिक्र ये है कि उसने जो कलाम दिया है उसको ब्रेनस्टॉर्म करके, प्रिंसिपल एक्सट्रैक्ट करके और इम्प्लीमेंट कर लेना। जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन फेज तक नहीं आएगा, कुरान को समझने का हाफ ऑफ द मकसद फिर पूरा नहीं होगा, जो इधर मेरे ख्याल से पूरी मेहनत ही उसी के ऊपर हो रही है। एक प्रिंसिपल, और यही प्रिंसिपल स्लोली जब हम एक आयत से दूसरी आयत तक मैप करेंगे तो वो क्लियर कट हमें ये प्रिंसिपल जो रूल्स जो है वो सामने नजर आते हैं कि यस ये तो बहुत आसान है। जैसे पहली 40 आयत में हमने यही सीखा कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इम्तिहान के घर से पैदा किया, अब उस इम्तिहान के अलावा कुछ नहीं है। और जैसे आपने शुरू में ये बताया था कुरान के शुरू में ही कि जो स्कूल ऑफ थॉट हमें शरीयत दे रही है वो गैप की प्रैक्टिस की बार बार कह रही है। मेरे अपना एक पॉइंट ये है कि ये तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने फर्ज की हम पे 5 आयत, वरना हम जाहिर की प्रैक्टिस में ही लगे रहते और 5 टाइम निकल के गैब की तरफ ना आते। मैं ये एक जो नहीं आ रहे वो तो एक सेपरेट डिस्कशन, एज अ रूल अगर हम 5 टाइम के ऊपर ये अल्लाह ने फजल किया कि हमारे पे फर्ज कर दी कि इंसान का पता था कि वो जाहिर की प्रैक्टिस में इतना जाएगा कि असबाब को ही सब कुछ समझ लेगा, तो उस तरह से निकल के जब वो गैप की प्रैक्टिस में आएगा वही 5 तक अल्लाह का करम है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसके इस फर्ज का भी शुक्र अदा करें कि उसने हमारे पे फर्ज किया, वरना प्रैक्टिस बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। तो आपकी ये पॉइंट बहुत अच्छे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं, और मेरे ख्याल से ये जो प्रिंसिपल्स हैं, मुझे ऐसा लगता है शायद आपका भी माशाल्लाह टीचिंग का है एक्सपीरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि ये नोट डाउन होने चाहिए। मतलब हम उसको लिख लें, इन प्रिंसिपल्स को प्रॉपर तरीके से, हमें पता हो कि ये प्रिंसिपल के ऊपर हमने अपनी जिंदगियां गुजारनी। हम कमिट करें यहाँ पे बैठे हुए कि अपने साथ ही प्लेज करना है कि हम ये जो प्रिंसिपल आज पता चले हैं हमें, जो कि कुरान से निकले हैं, और एक इंसान की मेहरबानी है उसके लिए, अल्लाह ताला अजर दे, उन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगियों के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। और उस प्रिंसिपल का सबसे ऊपर जो हेडलाइन होगी वो एक ही है, तकवा, अल्लाह के ऊपर
डरना कि हमने एक दिन जवाब देना है, उससे नीचे सारे ये प्रिंसिपल्स ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट होंगे। तो मेरे ख्याल से हम इसको मोर इफेक्टिव करें इस डिस्कशन को कुरान से एक्सट्रैक्ट करके और अपनी जिंदगियों के अंदर ये प्रिंसिपल हो। इट मे बी ये लगे कि मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत इफेक्टिव टूल होगा कि हम इन प्रिंसिपल्स को कहीं ना कहीं रजिस्टर करें, उसको रिवाइज करें। हम अपनी बुक्स भी करते हैं, जो पढ़ते थे 4-4 दफा 5-5 दफा उस एजुकेशन के साथ जुड़ के उनको याद करते थे। तो ये तो हमारी जिंदगियों की एक ऐसी किताब है जिससे हमने अपनी जिंदगियां गुजारनी है। इन प्रिंसिपल का बड़ी अहमियत है हमारी जिंदगियों के अंदर। ठीक है, आपने बड़ी प्यारी बातें की हैं, और ख़ास तौर पे जो इस आयत का आपने रेफरेंस दिया वो बहुत रेलेवेंट आयत थी, इसमें बड़ा क्लियरली ये चीज़ साबित भी होती है कि और इसी को मैं लिंक भी करूँ आपकी उस बात से, तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर आज की महफिल की हम बात करें और आज हम यहाँ से कुछ सीख के अगर उठना चाहते हैं, तो अगर आज एक प्रिंसिपल हम अपनी ज़िंदगी का ये बना लें कि हम अपनी ज़िंदगी से काश और अगर का वर्ड निकाल दें, या हम अपनी ज़िंदगी का प्रिंसिपल बना लें कि हमारी डिक्शनरी में अब काश और अगर का वर्ड नहीं होगा। और वो सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि हम अच्छे या बुरे वक्त में ये इस चीज़ पे ईमान ले आएंगे कि ये मेरे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मेरे साथ मामला हुआ है, ये मेरे साथ अच्छा ही है, ये बुरा भी है तो मेरे साथ अच्छा है, इसका यहाँ नहीं तो आखिरत में मुझे इंशाल्लाह इसे बदल मिल जाएगा, और उसमें मैं लकी हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे एक चीज़ छीन ली इस दुनिया में जिसका बदल वो मुझे आखिरत में देंगे, तो मैं लकी हो गया, मैं बड़ा खुशकिस्मत हो गया। तो आज का प्रिंसिपल ये सोच लें कि काश और अगर, इफ़ एंड बट, ये दो वर्ड्स हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें शरीयत के ज़हन में रखते हुए, तो उस सोच का ही इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बड़ा अजर दे देंगे। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, मैं उसको कह के फिर बात ख़त्म करता हूँ, कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगेन आपने प्रिंसिपल्स की बात की, तो मैं अगेन गोइंग बैक टू द प्रिंसिपल, द मेन प्रिंसिपल जो एक है जहाँ से इंसान दीन में दाखिल होता है वो है वहदानियत, और जहाँ से वो निकल जाता है दीन से वो है शिर्क। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हर गुनाह वो चाहे तो माफ़ कर दें, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं है। तो जो सबसे बड़ा गुनाह है या जो इन और आउट करता है ईमान की हालत से, वो है शिर्क। तो ये ज़रूर प्रिंसिपल पहला होना चाहिए, नंबर 1 टॉप पे बोल्ड में लिखा हुआ कि ये मैंने शिर्क से बचना है। और लिंकिंग माय स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन, अगेन द फाइनल नोट फॉर नासिर भाई, ये सोच लेना अपने दिमाग में या दिल में, ये खलिश रख लेना कि इस डॉक्टर की बजाय उस डॉक्टर के पास जाता तो मेरी वालिदा शायद जिंदा होती। ये भी नाउज़ुबिल्लाह हमें शिर्क की तरफ ले जाता है। हम ये कह रहे हैं कि जिंदगी देने वाला डॉक्टर है, हम ये कह रहे हैं कि उस डॉक्टर के पास जाते तो वो शायद जिंदगी दे देता। हम ये कह रहे हैं कि जिंदगी देने वाला तो हॉस्पिटल है, हम इस हॉस्पिटल नहीं उस हॉस्पिटल में जाते अगर, तो अल्लाह तो वो हॉस्पिटल जिंदगी दे देता। ये हमें शिर्क के दोराहे की तरफ लेके जाता है, जहाँ से हमने इधर जाना या इधर जाना है। तो ये चीज़ सोच लेनी चाहिए। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये अगर का वर्ड अगर हम नहीं लाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली शिर्क से बचना शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर का काम, अस्पतालों का काम, बाकी सारी चीज़ों का काम सिर्फ अल्लाह की मंशा के मुताबिक उसको आगे लेके जाना है। किसी एक डॉक्टर से शिफा मिल गई, ये अल्लाह ने देनी थी, मिल गई। किसी एक डॉक्टर से शिफा नहीं मिली, अल्लाह ने नहीं देनी थी, नहीं मिली। तो इस चीज़ को सोच लेना कि ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो शायद ये हो जाता। ये भी नाउज़ुबिल्लाह कहीं हमें शिर्क की तरफ ना ले जाए। तो शाहनवाज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको फातिहा का कहना था नासिर भाई की वालिदा के लिए। हाँ जी बिल्कुल फातिहा कर लेते हैं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस दुआ कि सब लोग अपनी दुआ में उन्हें याद रखें।
اور خاص طور پہ جو ناصر بھائی ہیں وہ اپنی دعا میں یاد رکھیں، کیونکہ اس کا جو درجہ ہے وہ کسی اور کی دعا کا نہیں ہے، اور جو آپ کے اعمال کا درجہ ہوگا اس سے زیادہ درجہ انہیں اور کوئی ملنے والا نہیں ہے. سو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوع بنا دے اور دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ قرآن کریم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی اور ساری زندگی کا ساتھی بنا دے. وقت عیش کا بھی ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس پاک کلام کو ہمارے لیے بھی شفاعت کرنے والا بنا دے، اور جو ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی شفاعت کرنے والا بنا دے. یا اللہ جو بھی کلام پڑھا ہے، یا اللہ جو بھی ذکر کیا ہے، یا اللہ آج جو بھی محفل یہاں سجا کے بیٹھے ہیں، یہاں آپ کا کلام ہو رہا ہے، اور یا اللہ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں پہ ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں اور اوپر آپ ہمارا ذکر کر رہے ہیں. یا اللہ ہمارے جو پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے والدین، آباء و اجداد، دوست، یار دوست، جاننے والے تمام مسلمان، خاص طور پر ناصر صاحب کی والدہ جو اس دنیا سے جا چکی ہیں، یا اللہ وہ بے بس ہیں. یا اللہ ان کے بس میں اب کچھ نہیں ہے، وہ جا چکے ہیں بس کہ معاملات ان کے ہاتھ سے اب نکل چکے ہیں. یا اللہ بے بسوں کا اگر کوئی سہارا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہیں. یا اللہ آپ تو ہمیں بھی فرماتے ہیں کہ بے بسوں کا سہارا بنے. یا اللہ یہ جو بے بس ہو کے آپ کے پاس آ چکے ہیں، ان کے بس میں اب کچھ نہیں ہے، ان کا سہارا صرف اور صرف آپ کی رحمت ہے. اب اپنی رحمت کے صدقے، اپنی وحدانیت کے صدقے، اپنی کبریائی کے صدقے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے امتی ہونے کے صدقے ان کی مغفرت فرما دیں، ان کے قبر کے عذاب کو اور جہنم کے عذاب کو اور ہر قسم کے عذاب کو ٹال دیں. آخرت کی منزلیں بہت آسان فرما دیں، قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیں، اور آخرت میں بغیر حسابوں کتابوں کے اور آسان حساب کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیں. دائیں ہاتھ والے لوگوں میں کر دیں، اپنے چہرے کا دیدار عطا فرما دیجیے گا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجیے گا. اور ہم سب کو اور خاص طور پر ناصر صاحب کو صبر اور شکر ادا کرنے والا بنا دیں. ان کے دل میں کوئی بھی ملال، کوئی بھی پریشانی ہے تو اس کو دور فرما دیں، اور اس دکھ کو بھی اچھی طرح سے صبر میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما دیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.